أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آئیے ہماری چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ وقال تعالی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم مہمانان اعظام، حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں ایک دینی نسبت سے، ایمانی نسبت سے یہاں جمع فرمایا۔ دنیا میں بہت ساری مجلسیں، محفلیں اور بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال ہوتے ہیں۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں اور گناہ اور برائیوں کی مجلسیں رات دن لگی ہوئی رہتی ہے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر ایمانی نسبت سے جمع فرمایا۔ ہمارے طلبہ عزیز نے، اسٹوڈنٹ حضرات نے اپنے قیمتی اوقات کو آگے پیچھے کرتے ہوئے یہاں آنے کو مقدم سمجھا اور آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے۔ یہ آپ کی طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دین سے تعلق اور اپنی ایمانی نسبت کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب کو ملی ہے، آپ نے اس نسبت کو باقی رکھتے ہوئے اپنے آپ کو یہاں پر حاضر کیا۔ عزیز طلبہ، علماء کرام کی طرف سے یہ پہلی مجلس ہے۔ آپ حضرات کو دعوت دی گئی اور آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر شریک ہوئے۔ یقیناً کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے، کوئی چیز بظاہر نئی ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، لوگ اس سے کچھ مانوس کم ہوتے ہیں، لیکن علماء کرام کی دعوت پر آپ سب حضرات یہاں تشریف لائے۔ یہ دین اور ایمان کے ساتھ اور حضرات علماء کرام کے ساتھ ایک دینی نسبت سے آپ کی محبت اور آپ کا تعلق ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس نسبت کو باقی رکھتے ہوئے دینی کاموں میں اور علماء کرام کی طرف سے جو پروگرام آپ کو پیش کیے جائیں، جو باتیں آپ سے کہی جائے، آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسرے ہمارے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ عزیز طلبہ، میرے ذمے جو مضمون دیا گیا ہے یہ ایمانیات کا مضمون۔ ایک مومن اور ایک مسلمان
اس کو بنیادی کن عقیدوں کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے اور ان پر یقین کرنا، ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، یہ ہم میں سے بہت سارے حضرات جانتے ہیں۔ یہاں گفتگو اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ آپ حضرات اس سے ناواقف، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ یاد دہانی کروائیے۔ ایک چیز یاد ہے لیکن کبھی آدمی بھول جاتا ہے، تو وَذَكِّرْ، آپ یاد کروائیے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت اور یاد دہانی کی چیز ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ عجیب جملہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ بہت سے لوگ بہت سے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ وعظ اور بیانات تو بہت سارے ہوتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ قُلُوبَ الْعِبَادِ بَيْنَ إِصْبَعَيِ الرَّحْمَٰنِ، ہمارے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان، يُقَلِّبُهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اللہ پاک جیسے چاہتے ہیں اس کو پھراتے ہیں۔ اس لیے جو ذات خود ہمیں یہ کہہ رہی ہے وَذَكِّرْ، اور لفظ تذکیر فرمایا، بھولی ہوئی چیز یاد دلانا۔ مومن کو اپنے ایمان کا پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کن چیزوں پر بنیادی طور پر ایمان لانا، اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے، جو ظاہر میں ایمان لے آئے، یہ کلمہ جو تم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اس کلمے پر تمہارا جو ظاہری ایمان ہے اس کو اپنے قلب میں سنبھالو، عملی زندگی میں اس کو لے آؤ۔ ظاہر میں ایمان لے آئے ہیں، اس ایمان کا مذاکرہ، اس کو بار بار یاد کرو، اور جب جب بھی کوئی موقع آئے جہاں ایمان اور کفر کا مقابلہ ہو رہا ہو، جہاں ایمانیات سے ہمارے پیر دگمگا رہے ہوں، ایسے موقع پر اپنے ایمان کی یاد دہانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوطی سے اس پر جمائے رکھنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات عالی پر ایمان لانا۔ ایمان کے بہت سارے شعبے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ کتاب الایمان کے عنوان سے حدیث شریف کی کتابوں میں سب سے زیادہ تفصیل ایمانیات کی گئی۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا، مسلمان کے گھر میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا فضل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ بہت سارے وہ حضرات جو بیچارے زندگی کا ایک بڑا حصہ غیر ایمانی زندگی میں گزارتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے حالات ان پر آتے ہیں اور وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، یا مسلمانوں کی کسی عبادت کو دیکھ کر اللہ پاک کی طرف سے ان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، وہ غور و فکر کرتے ہیں، یا اللہ کے بندے اللہ کی دعوت ان تک پہنچاتے ہیں اور صحیح حقیقت اور صحیح معلومات ان کو ملتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ ایمانیات کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں، کس طریقے سے وہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور کچھ واقعات اور حالات ایسے پیش آتے ہیں جو ان کو ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن جب ایمان میں داخل ہو کر ایمانیات پر چلنا ہوتا ہے ان کے لیے انتہائی مشکلی اور پریشانی ہوتی ہے۔ سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، چھپ چھپ کر رات کے اندھیریوں میں اپنے کمروں میں بیٹھ کر وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، گھر والوں سے بچا کر وہ اپنے آپ کو ایمانیات میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں، رات کو اٹھ کر اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خالق اور مالک میں آپ کو نہیں پہچانتا، لیکن آپ کے کلام یا آپ کے دین کی باتیں مجھ تک پہنچی اور میں حق اور سچ کی تلاش کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں، آپ مجھے ہدایت عطا فرمائیں۔ دوستو اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو نسلاً بعد نسل، آبا و اجداد سے ہم لوگ ایک ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، پورا ماحول ہمیں ایمان کا ملا، اطراف کی ساری چیزیں ایمان اور ایمانیات کو بڑھانے کے لیے ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے مہیا ہو گئی۔ مکتب ہمیں ملا، مسجد ملی، دینی ماحول ملا، صحیح اور سچا اسلام کتاب و سنت کی روشنی میں ہم کو ملا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ پاک کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے ہوئے اس طرح ایمانیات کی چیزوں میں ہمیں شامل فرمایا، پیدائشی طور پر ہمیں مسلمان بنایا۔ جو لوگ ایک مدت کے بعد ایمان لاتے ہیں اور اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتے ہیں اور خود ایمان پر داخل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا ان کے لیے بڑی پیچیدگیاں، بڑی پریشانیاں اور بڑی مشکلوں کا سبب بنتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الظلمات، کہ وہ شخص جو کفر کی زندگی میں تھا، اللہ پاک کی نافرمانی کی زندگی میں تھا، اپنے خالق اور مالک کو جو پہچانتا نہیں تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فاحییناہ، اللہ پاک فرماتے ہم نے اس کو زندہ کیا۔ گویا قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ پاک کی پہچان والی زندگی ہے، اللہ پاک کی ذات عالی سے نسبت اور تعلق والی جو زندگی ہے، اسی کو حقیقت میں زندگی کہا جاتا ہے۔ اور اگر اپنے خالق اور مالک کی پہچان کے بغیر، اس کا شکریہ ادا کیے بغیر، مخلوق کو اپنا خالق اور مالک سمجھتے ہوئے یا الحاد اور لادینیت کی، سیکولرزم اور ماڈرنزم کی زندگی گزارتے ہوئے اپنے خداوند قدوس کو جو بھول جائے، ایسی زندگی گزارنے والا قرآن کریم اس کو فرماتا ہے کہ او من کان میتا، ایسا شخص مردہ ہے۔ اللہ پاک نے جن کو ایمان کی توفیق دی فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی دی، اور پھر اس کے بعد ایمانیات پر چلنے کی جو راہ ہے، جو ماحول ہے، جو فضا ملنی چاہیے، اور جو کتاب و سنت کی، اللہ کے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی باتیں اس کے کانوں تک مسجد میں آ رہی ہو، مدرسوں میں پہنچ رہی ہو، دینی مجلسوں اور محفلوں میں اور دعوت و تبلیغ میں وہ ان چیزوں کو سنتا اور سناتا ہو، اللہ پاک ایسی زندگی کو فرماتے ہیں فاحییناہ۔ یہی حقیقت میں زندگی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ شخص، اللہ پاک فرماتے ہیں من شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے کھول لے، یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت اس بندے کے لیے ہے کہ اللہ پاک نے اپنی پہچان کروائی۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے جس مضمون کو سب سے زیادہ تفصیلی طور پر ذکر فرمایا، اس بات اور نفی کے انداز میں، حکاراتمک اور نکاراتمک دونوں پہلوؤں سے جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، یہ مضمون ہے توحید کا، اللہ پاک کی پہچان کا اور شرک کا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے توحید کو اور شرک کو اتنا کھول کر بتلایا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کوئی اور چیز نہ کرے لیکن وہ شرک پر باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے اتنی مثالیں، اتنے واقعات، اتنے حالات، اپنی نعمتیں، اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنی سطوت کو ذکر فرمایا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سننے کے بعد
کوئی آدمی اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کے حقوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ذات میں اور صفات میں اکیلا مانا جائے، اس کی قدرت اور اس کی طاقت میں اس کو اکیلا مانا جائے، اس کے علم میں اس کو اکیلا مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو کسی بھی طریقے سے شریک نہ کیا جائے۔ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس طرح اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ایک مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں، قل اللہم مالک الملک، آپ فرما دیجئے کہ اللہ پاک آپ ہی مالک ہیں، ساری حکومتوں کے، سارے خزانوں کے، عزت کے، ذلت کے، سارے نقشوں کے آپ مالک ہیں۔ حکومتیں آپ کے اختیار میں ہیں، بندوں کے قلوب آپ کے اختیار میں ہیں، کائنات کا ذرے ذرہ آپ کے علم میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین۔ کائنات کا ذرے ذرہ اللہ پاک کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے مخفی نہیں۔ ولا يحيطون بشيء من علمه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے اپنی طاقت کو، اپنی قدرت کو، اپنی مختلف صفات کو ذکر کر کے بتلایا کہ ایمان والو اور انسانوں، تم جس خداوند قدوس کی عبادت کر رہے ہو، جس کو اپنا معبود سمجھ رہے ہو، یہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا علم ہے اور اس کی قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اس وقت ایک مسلمان اور ایک مومن کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یہ ایمان والو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ مجھے اور آپ کو یہ ایمان پیدائشی طور پر ملا ہے، خاندانی طور پر ملا ہے۔ جن لوگوں کو محنت اور مشقت کے ساتھ یہ ایمان ملتا ہے، زندگیوں کی قربانیوں کے ساتھ اور زندگی کی راحتوں کو تج کر ایک پریشانی اور مصیبت کے عالم میں ہر چہار سمت سے خوف و خطرے کی جہاں اس کو صدائیں ملتی ہو، اور ایسے موقع پر وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک کی ذات عالی سے دعائیں کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ اللہ پاک نے 15ویں پارے میں اصحاب کہف کے قصے کو ذکر فرمایا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ چند نوجوان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق سے نوازا۔ یہ بڑے وزیروں کے بیٹے تھے، جن کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں مہیا تھیں، بادشاہ کے وزیروں کے بیٹے ہیں، اعلیٰ خاندان کے افراد ہیں، لیکن سب کے دل میں ایک بات آتی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کے علاوہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار ہماری تربیت کرنے والا ہے، رب، یہاں ربنا فرمایا۔ دوستو اور بزرگوں، سارے مسئلے اس وقت بھی دنیا میں ربوبیت کے ہیں، اللہ پاک کو ایک تو مانا جاتا ہے، لیکن گڑبڑیں ہوتی ہے اللہ پاک کی صفات میں۔ وہاں پھر ہم مخلوق کو، اسباب کو، ان سب چیزوں کو رب کا درجہ دے دیتے ہیں، اور ان چیزوں پر اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ یہ سبب ہوگا، یہ چیز ہوگی تو ہی میری کامیابی ہے، دوائی ہوگی تو ہی مجھے شفا ملے گی۔ دوائی کا انکار نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا
کہ دوائی استعمال کی جائے۔ فقہائے کرام، مفتیان کرام نے اس سلسلے میں اور بھی بہت سارے مسائل لکھے ہیں۔ بیماری کا علاج کروانا کچھ حالات میں ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ مردار چیز ہے، لیکن ایک آدمی کی زندگی جا رہی ہے، اتنا بھوکا اور پیاسا ہے کہ اس کو کوئی کھانے کی چیز نہیں مل رہی، اس کی زندگی خطرے میں ہے، اور ایسے موقع پر اگر اس کو مردار مل رہا ہے، حرام چیز اس کو مل رہی ہے، تو اس کو اس کا کھانا ضروری ہوگا۔ اگر اس نے نہیں کھایا اور حالت اضطرار میں، اگر ایسی حالت میں اس کی موت آ گئی، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں گناہ ہوگا خودکشی کا، آتم ہتیا کا گناہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ نعمت تیرے لیے اضطرار کی حالت میں تیرے لیے اس کی گنجائش، الا مستررتم، اللہ پاک نے فرمایا انما حرم علیکم، فلاں فلاں چیز کو حرام فرمایا، لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس موقع پر اس کے کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر ایک آدمی اس کو کفر پر مجبور کیا جا رہا، زبان سے کلمہ کفر بولنے کا اس کو ایسا مجبور کیا جا رہا ہے کہ اگر کلمہ کفر نہیں بولے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو ایسے موقع پر اگر وہ کلمہ کفر کو استعمال کرتا ہے صرف زبان سے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن دل اس کا اللہ کی وحدانیت پر مطمئن ہے، زبان سے اگر وہ کوئی جملہ بول دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں، لیکن شرط ہے قلبہ، اس کا دل اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صحیح معرفت کے ساتھ وابستہ۔ یہ چند نوجوان ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جب وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی جب بادشاہ وقت بڑا ظالم اور جابر ہے دقیانوس، اور اس کے مقابلے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کو جو کھڑا کیا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار ایک اللہ ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، جو آسمان و زمین کی تربیت کرنے والا ہے۔ میں ہمارے اسٹوڈنٹ حضرات سے کہوں گا کہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی جس صفت کو ذکر کیا گیا، ربنا رب السماوات، لفظ اللہ نہیں فرمایا، لفظ ربنا فرمایا، اور رب کا معنی ہے آہستہ آہستہ کسی کی تربیت کرنا اور اس کو اس حد تک پہنچانا جو حد اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی دن میں جوان نہیں ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، یہ تربیت اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، پھر ہلکی پھلکی غذا دی جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا ہے۔ یہ تربیت اللہ پاک کی طرف سے جسمانی ہے، اس طریقے سے روحانی طور پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہے۔ اور تربیت میں ایک پہلو مادی اسباب، بھوتکتاواد جو ہے، اس مادی اسباب کا بھی علاج ہے کہ وہ رب ہے، وہ تربیت کرنے والا ہے، روزی روٹی وہی دینے والا ہے، عزت اور ذلت کے نقشے وہیں سے بننے والے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ چند نوجوان جو اصحاب کہف تھے، یہ بڑے خاندان کے تھے، یہ ایمان لے آئے۔ بادشاہ وقت کو کسی نے کہا کہ کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے بادشاہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ان کو بلا کر لالچ دی گئی، تم کو بڑے عہدے ملیں گے، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی باطل طاقتیں ہر زمانے میں ایسا کرتی ہے کہ پہلے آپ کو لالچیں دیتی ہیں۔ فرعون نے بھی یہی کیا، اور اس وقت ہندوستان کے جو فرعون ہے وہ بھی یہی چال چل رہے ہیں۔ یہ آپ کو بلاتے ہیں اپنی طرف،
اچھی چیزوں کی لالچیں اور دعوتیں دی جاتی ہیں، اگر اس کو مان لیا اور ان کے ساتھ ہو گئے تب تو آسانی سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر آپ اس کو نہیں مانتے ہیں، اس زبان کو آپ نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام والی سنت پر عمل کروایا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سب کے ساتھ مسائل آئے، مختلف طریقے سے آئے، کہیں شیطان کے کہنے پر آئے، کہیں اللہ نے اپنے ہی بندوں کو، فرعونیوں کو مسلط کیا، اور اسباب اور حالات آئے، لیکن ان حضرات نے اس وقت بھی یہی سمجھا، ربنا رب السماوات والارض۔ غزوہ خندق کا ذکر اللہ پاک نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے، اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ دشمنوں کی جماعتیں ہر چہار سمت سے تم پر آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو تم اللہ پاک کی اس نعمت کو یاد کرو جب دشمن من فوقکم ومن اسفل منکم، دشمن تمہارے اوپر سے آ رہے تھے، نیچے سے آ رہے تھے، پہاڑیوں سے، دروں سے، غاروں سے، مختلف جگہوں سے آ رہے تھے، اور مدینہ منورہ کو چہار سمت سے گھیرا جا رہا ہے۔ اس وقت مسلمانوں سے کہا گیا کہ آ گئے دشمن، صحابہ کرام کی زبان سے نکلا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ آئے، صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ یہی وہ آیات ہے، اور یہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہے جس میں کہا گیا تھا کہ دشمن تمہارے چہار سمت سے آئیں گے، اور پھر قرآن کریم نے خود فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اسی غزوہ احزاب اور خندق کے لیے قرآن نے فرمایا صحابہ کرام کو آزمایا گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس ذات کی طرف سے آزمایا گیا، جہاں مبالغہ نہیں، حقائق ہوتے ہیں، سچی اور صحیح کسی واقعے کی تصویر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہت سخت آزمائے گئے، لیکن اس آزمائش میں صحابہ کرام نے فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ دوستو اور بزرگوں، ہندوستان کے حالات بھی یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ نئی تعلیمی پالیسی 2016 سے جو تیار ہو چکی ہے، اور آئندہ سال سے مکمل طور پر تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسکولوں میں اور کالجوں میں نافذ کی جائے، اس موقع پر قرآن کریم ہم سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان لاؤ، اللہ پاک کو اس کی ذات سے بھی اکیلا مانو، صفات میں بھی اس کو اکیلا مانو، اور قدرت اور طاقت میں بھی اس کو اکیلا مانو۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی تھی ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی پتا اوپر سے نیچے نہیں گرتا ہے مگر اللہ پاک اس کو جانتے ہیں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی گہرائیوں کے اندر کوئی دانہ ڈالتا ہے، کاشتکار دانہ ڈالتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ تاریخی روایتوں میں قصہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ اپنی لاٹھی اس پہاڑ کے اوپر لگاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زور سے مارا، اندر سے ایک پتھر کی سیل اور پتھر کا ٹکڑا نکلا، کہا اور لگاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اسی جگہ مارا تو پھر پتھر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پہاڑ میں سے نکلا۔ اس طریقے سے 7 سیل اور 7 پتھر کے ٹکڑے نکلے، اور اندر دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اور اس کی منہ کے اندر سبزی ہے، اس کی غذا اور اس کا کھانا اس کے اندر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں کس طریقے سے رزاق ہوں، میں روزی کیسے دیتا ہوں اس پہاڑ کے اندر جس کو جامد کہا جاتا ہے، سخت پتھر ہے، لیکن اس کی تہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے کیڑے کو رکھا ہے،
اور اس کی غذا وہاں کہاں سے آئی؟ حضرت مریم سے پوچھا انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت مریم کمرے میں ہے، بیت المقدس کے ایک کمرے میں وہ آرام فرما رہے، وہ اعتکاف میں ہے، اللہ پاک کی عبادت کر رہی ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام پہنچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں حضرت مریم کو بے موسم کا پھل ان کے پاس آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہ مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ پاک کی طرف سے آیا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک کیفیت طاری ہوئی اللہ پاک کی محبت کی، اس کی طاقت اور اس کی قدرت کی، کہ جو خداوند قدوس مریم کو بیت المقدس کے اس کمرے کے اندر بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، وہی خداوند قدوس حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے کے اندر بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو دوستو اور بزرگوں، اصحاب کہف نے یہ کہا ربنا رب السماوات والارض، سب سے بڑا مسئلہ ایمان سے جو دور کرنے والا ہوتا ہے یہ مادیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں کہاں سے کھاؤں گا، میں کہاں سے پیوں گا، کون میری روزی دینے والا ہے، کون مجھے ملازمت پر رکھنے والا ہے؟ اگر میں نے داڑھی رکھی تو میری ملازمت چلی جائے، اگر میں دین پر چلوں گا، نماز پڑھوں گا تو یہ مجھے ملازمت میں سے نکال دیں گے، میں اگر فلانے دین کے شعار پر اور اسلامی عورت پتر پر اگر میں عمل کروں گا تو یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مجھے کیا سمجھیں گے؟ میں چھوٹی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں کہ لڑکی کہاں سے ملے گی داڑھی رکھی، یہ تو دوسری چیزیں ہیں، یہاں گفتگو ایمانیات کی کرنا۔ ہمارے یہاں تو ایمان تو بہت بڑی چیز ہے، مسلمان اپنے چہرے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لانے سے شرم محسوس کر رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، جس وقت ہندوستان کے حالات 1992 کے بعد بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو فسادات ہوئے اور لوگ گھبرا گئے، مولانا سے پوچھا گیا تو کہا مسلمان 100% نمازی بن جائے اور 100% داڑھی رکھنے والا بن جائے۔ ایسے ماحول میں جبکہ لوگ داڑھی رکھنے سے کترا رہے تھے، حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان داڑھی رکھنے والا ہو۔ دوستو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی معرفت، اللہ پاک کی محبت اور اللہ پاک سے تعلق کی علامتیں ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کی سنت پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر میں عمل کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا گویا اس نے اللہ پاک کی فرما برداری کی، اور جس نے اللہ پاک کی فرما برداری کی یرزق من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ۔ سورہ طلاق ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، اور ایسے موقع پر قرآن کریم تقوی کا حکم دے رہا ہے، اور ایسے موقع پر تقوی پر 5 انعام سورہ طلاق میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں یہ ایک جملہ فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ میرے بغیر اس شوہر کو کون دوسری بیوی دینے والا، اور شوہر یہ سمجھے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، اس کے روزی روزگار کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو گے، اللہ پاک کی رضامندی کے ساتھ رہو گے، بیوی شوہر کے حقوق اور شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر بھی اگر نہیں نبھ رہی ہے تو اللہ کے تقوی پر رہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں ایک جملہ فرمایا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بھائیوں نے ستایا اور بہت سارے حالات آئے، حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام حالات سے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر کامیاب ہو گئے، اور اب مصر کے خزانے پر تشریف فرمائے۔ بھائی مدد مانگنے والوں کی حیثیت سے آپ کے سامنے آئے۔ ایھا العزیز
بادشاہ سے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، کہ آپ کے پاس ہم چند چیزیں کوری کے لے کر آئے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ہم پر صدقہ کیجئے۔ یہ جملہ قرآن نے استعمال کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو اس بیچارگی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے اب بھائیوں کے سامنے پوری حقیقت کھولنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا ما فعلتم بِیوسف، تمہیں معلوم بھی ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں کس طریقے سے ڈالا تھا۔ بھائی جانتے تھے کہ یہ واقعہ سوائے یوسف علیہ السلام کے کسی کو معلوم، دیکھ رہے ہیں اللہ پاک کی طرف سے وقت آ چکا تھا۔ قالوا فأنت یوسف، کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ہی یوسف ہو؟ فرمایا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علیہ۔ دوستو اور بزرگوں، ایمانیات کی بنیاد پر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، ایمانیات کے موقع پر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی کوشش کرتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب فرمائے۔ سورہ یوسف میں اس پورے قصے کو ذکر کر کے بتلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی کا اظہار کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے روکے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی پر مکمل بھروسہ کیا، بلکہ جیل میں اپنے ساتھیوں سے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ کیا الگ الگ معبود یہ بہتر ہے یا ایک خدا جو سب کچھ چیزوں پر قادر۔ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ آج یہاں گئے، کل وہاں گئے، پرسوں وہاں جاتے ہیں، ہر قوم کے الگ الگ معبود، الگ الگ جگہوں پر ان کو جانا ہوتا ہے، فلانی دیوی فلانی چیز کی ہے، فلانی چیز کی دیویاں، مؤنث لکشمی دیویاں، سرسوتی دیوی علم کی اور پیسوں کی دیویاں، یہ ساری کی ساری مؤنث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ پاک کے لیے جہاں بیٹیاں انہوں نے تجویز کی فرشتوں کو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک اذن قسمۃ ضیزہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ اللہ پاک نے نہیں فرمایا تم نے نام رکھ لیے۔ تو دوستو اور بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں سے فرماتے ہیں ارباب متفرقون، یہ الگ الگ معبود، الگ الگ رب جن کو بنا رکھا ہے، یہ کام آنے والے ہیں یا ایک خدا؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں مثال دی، ضرب اللہ رجلا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال دی، اور دوسرا آدمی دوسری کیفیت والا، متشاکسون، ایک وہ آدمی جس کے اندر چند شرکا ہے، اس کے یہاں بھی کام کے، ہمارے یہاں گھروں میں کام کے لیے عورتیں آتی ہے، بچے آتے ہیں، آدھا گھنٹہ اس کے یہاں، آدھا گھنٹہ اس کے یہاں، اس طریقے سے اوقات تقسیم کر کے کچھ پوتا دیتے ہیں، صاف صفائی کر لیتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ کبھی یہاں سے تاخیر ہوتی ہے، وہاں والا ناراض، کبھی وہاں جلدی چلا گیا، یہ والا ناراض۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی اور ارباب متفرقون، اور رجلاً، یہ جو قرآن کریم نے مثال دی اس میں بھی اللہ پاک یہی فرماتے ہیں کہ ایک وہ آدمی جو چند آدمیوں کا غلام ہے، چند آدمیوں کے یہ کام کرتا ہے، ایک کے یہاں دیر سے پہنچا تو وہ ناراض، دوسرے کے یہاں پہنچا تو وہ ناراض، اور ایک وہ آدمی ہے رجلاً سلما لرجل، جو ایک ہی اللہ کی عبادت کرتا ہے، ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے، سلما لرجل۔ اتنی شاندار مثالیں قرآن نے ذکر فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، سمجھداروں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنی مثالیں ذکر فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کے سینے کو اللہ پاک اسلام کے لیے کھول دے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اس کو مخلوق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر اس کی رہنمائی اللہ پاک کی ذات عالی کرتی ہے۔ اس کو راستے کہاں سے ملتے ہیں، کہاں سے اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہے؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تقوی اختیار کیا، صبر سے کام لیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک نیک لوگوں کے، احسان کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔
اس لیے دوستوں اور بزرگوں، نئی تعلیمی پالیسی کے ساتھ نئے مسئلے آ رہے ہیں ایمانیات کی حفاظت کے۔ مختلف طریقوں سے ہمارے بچوں کو شرک اور کفر کی دعوت ابھی سے دی جا رہی ہے، اور اس وقت تعلیم کا ایک جز بنا کر، ایجوکیشن کا ایک حصہ بنا کر ان چیزوں کی طرف بلایا جائے گا۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ پاک کی ذات عالی کو ذات میں بھی ایک سمجھنا، صفات میں بھی ایک سمجھنا، اور حقوق میں بھی ایک سمجھنا۔ اولاد دینے کا حق اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، عزت دینے کا حق اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، تندرستی اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، سب چیزوں میں اپنی طرف اللہ پاک کے ساتھ نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، لیکن جب بیماری آئی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری یہ میری طرف سے آ رہی، میں نے کھانے پینے میں کچھ گڑبڑ کی، کچھ طبیعت میری بگڑی، تو وَإِذَا مَرِضْتُ، بیماری کی نسبت بھی اپنی طرف کر رہے ہیں، برائی کی نسبت اپنی طرف ہو اور خیر کی نسبت اللہ پاک کی ذات کی طرف ہو، فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ پاک مجھے شفا دیتے ہیں۔ اس لیے اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے، دوستوں اور بزرگوں، ان کو اللہ پاک نے غار اور گفا میں محفوظ کر لیا، لیکن میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا وہ اس زمانے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کہف اور جو غار دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت یہ سب سے بنیادی فریضہ ہے۔ ہر زمانے میں دشمنوں نے سب سے پہلے حملہ کیا ہے، ایمانیات پر حملہ کیا ہے، رسالت پر حملہ کیا ہے، آخرت کے عقیدے پر حملہ کیا ہے، اللہ پاک کی کتابوں پر شکوک اور شبہات کیے ہیں، اللہ پاک کے نبیوں پر، اللہ پاک کے فرشتوں پر اور تقدیر کے مسئلے کے اوپر اشکالات کیے ہیں۔ ایمان مفصل میں مکتب میں ہم نے جو ایمان مفصل کو پڑھا ہے، اس آیت میں بھی اللہ پاک نے اسی ایمانیات کی چیزوں کو ذکر فرمایا، اس باتن بھی ذکر فرمایا، اور وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ نفیاً بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ تو دونوں طرف سے ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے میں جو رکاوٹیں آتی ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایمانیات میں ایک تو اللہ پاک کی ذات پر ایمان، ایک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، صرف نبی نہیں بلکہ قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آپ کو آخری نبی اور اس امت کو آخری امت بنا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ نبی کی بعثت بھی اللہ پاک کی طرف سے اور امت کو بھیجنا بھی اللہ پاک کی طرف سے۔ نبوت کا سلسلہ بند ہوا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسالۃ بعدی ولا نبوۃ بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا اب میرے بعد کوئی رسالت اور کوئی نبوت نہیں آئے گی۔ تقدیر پر ایمان جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کتابوں پر ایمان، آسمانی کتابیں اللہ پاک نے جتنی بھیجی ان پر اجمالی ایمان کہ یہ سب کتابیں اللہ پاک نے بھیجی ہے، سب اللہ پاک کی طرف سے ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے یحرفون الکلم عن مواضع اس میں تبدیلی کر دی تو یہ لوگوں کی طرف سے تبدیلی ہے۔ اب اللہ پاک کی طرف سے مصدقا لما بین یدیہ، آخری وہ کتاب جو تورات اور انجیل کی اور پچھلی آسمانی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے، اس کے ہر حرف پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ تو آسمانی کتابوں پر اجمالی ایمان اور قرآن کریم پر تفصیلی یہ ایمان۔ اسی طریقے سے والیوم الآخر، حساب کتاب کا دن، یہ وہ آخرت پر ایمان اور یقین وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر اس پر آدمی جم گیا تو ہر بڑے سے بڑا مسئلہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کی اچھی چیزیں اور تقدیر کی بری چیزیں اللہ پاک نے مقدر میں جو رکھا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہو کر رہنے والا ہے۔
تقدیر کا پورا علم اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو تقدیر کے سلسلے میں معلوم نہیں۔ البتہ اللہ پاک نے 3 قصے سورہ کہف میں بتلائے کہ جن قصوں کا ظاہر کچھ ہے اور نتیجے اس سے کچھ اور نکلتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر ہو رہا ہے، بچہ ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، تختہ ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے، مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں اور دیوار کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تینوں چیزیں عجیب و غریب ہیں۔ شریعت والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت خضر فرماتے ہیں لن تستطیع، آپ کا شریعت کا علم ہے اور میرے پاس تکوین کا جو علم ہے، آپ ایک علم پر ہے، میں دوسرے علم پر ہوں۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں، ایک چڑیا آتی ہے اور وہ پانی کے 2-4 قطرات سمندر سے لیتی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں چڑیا کتنا پانی پیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے فرمایا میرے اور آپ کے اور اس کائنات کے سارے انسانوں کا اور ساری مخلوق کا علم اللہ پاک کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس سمندر سے اس چڑیا نے پانی لیا اور سمندر میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ میرا اور آپ کا علم بھی اس پوری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دوستو اور بزرگوں، ایسی مقدس ذات کو ہم نے اپنا خدا مانا ہے جو قرآن کریم کے آغاز میں فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی چیزیں آسمان میں ہیں، جتنی زمین میں ہے، وہ سب اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہم۔ ایک مستشرق یوروپ کا ایک آدمی قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے دوسری ساری کتابیں پڑھی اور قرآن کریم کا بھی مطالعہ کیا۔ دوسری کتابیں جب میں پڑھتا ہوں، آسمانی کتابیں تبدیل شدہ، بدلی ہوئی، کہہ رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے، لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایک بہت بڑی ذات، کوئی ایک بہت بڑی ہستی بہت بلندی سے اپنے سے نیچے والی مخلوق کو جس انداز میں ذکر کر رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی قوت اور طاقت کے مقابلے میں دوسروں کی طاقت کچھ نہیں۔ جو 7 آسمان کا ذکر کرے، جو 7 زمینوں کا ذکر کرے، جو دریاؤں کا، پہاڑوں کا ذکر کرے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک دن آئے گا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ریزے ریزے ذرے ذرے ہو جائیں گے۔ جو خداوند قدوس ایسی قدرت اور طاقت والا ہو، دوستو اور بزرگوں، ہم اس پر ایمان لائیں۔ جب اس پر ایمان لائیں گے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے اوپر ایمان لاتا ہے، جو تقوی اور ایمان والی زندگی پر اپنے آپ کو رکھتا ہے، آنے والے حالات میں ہمارے ایمان پر حملے ہوں گے۔ ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم داعی بن کر اپنے ساتھ اسکول میں پڑھنے والے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اللہ پاک کی ذات، اس کی معرفت، اس کی صفات کی بحث ہم شروع کریں۔ یہ ایک فطری اور نیچری چیز ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس کو دوسرے مذاہب اور دوسرے عقائد میں لگا دیتے ہیں، ماں باپ اور ماحول اس کو بدلتا ہے۔ اس لیے آج بھی اگر ہم اللہ پاک کی صحیح معرفت اور صحیح پہچان اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے، وہ ہمیں شرک کی دعوت دے، اس سے پہلے ہم ان کو ایمان کی دعوت دیں، ہم خود ایمان والے بنیں۔ حضرت مولانا حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ جملہ فرماتے تھے، داعی بنو، مدعو نہیں بنائے جاؤ گے۔ جب آپ کسی کو دعوت دیں گے تو آپ کو کوئی دعوت دینے نہیں آ سکے گا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس دلائل ہے، آپ کے پاس مثالیں ہیں، اصحاب کہف چند ہے، لیکن ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔
ہم ایک اللہ ہی کو اپنا خدا مانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی ہم پرستش نہیں کرتے۔ اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹ عزیز طلباء سے کہوں گا کہ دنیا میں دو طرف سے اسکول اور کالج میں ایمانیات کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جس ملک میں ہم آباد ہیں، یہاں کا برہمن واد، یہاں کا شرک اور یہاں کا کفر جو ہر چیز میں لگا ہوا ہے، ہر چیز میں گھسا ہوا ہے، ایک طرف اس کی دعوت دی جاتی ہے۔ دوسرا آگے اسکول اور کالج میں اوپر جب آپ جاتے ہیں، سائنس، انجینئرنگ اور دوسرے شعبوں میں آپ جاتے ہیں، تو یورپی تہذیب اور یورپی کلچر اور یورپی الحاد، جو چار بڑے سائنٹسٹ ہوئے جنہوں نے دنیا میں کفر اور الحاد کو سب سے زیادہ پھیلایا، آئزیک نیوٹن ہو، چارلس ڈارون ہو، کارل مارکس ہو اور فرائڈ مین ہو، سگمنڈ فرائڈ مین، ان چار نے اس پورے اسکول اور کالج کے نظام کے اوپر اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں داخل کر کے الحاد اور لادینیت کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ہر چیز میں مادیت، خداوند قدوس کی ذات عالی کو سائڈ پر کر کے نعوذ باللہ اتکانتی واد، ارتقاء کا نظریہ جو چارلس ڈارون نے پیش کیا، اس کی روشنی کے اندر کفر اور شرک کی دعوت یہ دو طرف سے دی جاتی ہے۔ ایک طرف ہندوستان کی برہمن وادی تہذیب اور دوسری طرف یوروپ کی الحاد اور لادینیت والی تہذیب، یہ دونوں کا مجموعہ مرکب ملتا ہے، ایک مسلمان اسٹوڈنٹ کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر وہ علماء کرام سے وابستہ رہے گا، دین کی دعوت اور تبلیغ سے وابستہ رہے گا۔ تبلیغی جماعت میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ایمانیات پر محنت کی جاتی ہے، دعوت کے اوپر محنت کی جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ اس کی روشنی میں آدمی اپنے ایمان کو محفوظ کرتا ہے، اور یہی جملہ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا تھا کہ جب آپ داعی بنیں گے تو آپ کو دوسرا ہمت نہیں کر سکے گا دعوت دوسری غلط قسم کی چیز کی دینے، آپ کو مدعو نہیں بنائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم ایسا نہ ہو کہ یہاں مجلس میں آئے اور پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ یہ ایمانیات اور اللہ کی معرفت اور پہچان کی باتیں وہ ہیں، جب آپ کو کوئی اشکال پیدا ہو، جب آپ کو غلط قسم کا لٹریچر دے کر غلط چیز کی طرف لانے کی دعوت دی جائے تو آپ علماء کرام سے رابطہ کیجیے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، باقی سب چیزیں اللہ پاک کے یہاں اتنا قیمتی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو 950 سال تک وہاں کی گلیوں میں کیسے دعوت دی، سورہ نوح پوری موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے چپکے چپکے دعوت دی زور سے، لیکن یہی سیدنا نوح علیہ السلام کو 950 سال تک ستایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازاروں میں پتھر مار کر یہ چیزیں کیوں ہوئیں؟ اللہ پاک کے نزدیک ایمان سب سے مضبوط اور سب سے قیمتی چیز ہے۔ نبیوں کو جس دعوت کے اوپر تکلیف پہنچائی گئی، تو اگر نبی سے الاقرب فالاقرب، جو نبی سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، الامثل فالامثل۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا عمر ذرا سوچ لو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر حالات اور مصائب آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچا، اور سوچنے کے بعد اطمینان کا اظہار ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے اطمینان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر اب تم میں ایمان آ چکا۔ تو یہ معرفت اور یہ ایمان کی جو چیزیں ہیں یہ اللہ پاک کے یہاں سب سے قیمتی ہے۔ اپنے نبیوں کو طائف کے بازار کے اندر پتھر لگوائے اسی ایمان کی بنیاد پر۔ اس لیے عزیز طلبہ، سب سے محفوظ اور بڑی چیز جس کے لیے آپ کو یہاں جمع کیا ہے، ایمانیات کی حفاظت ہے، اخلاقیات کی حفاظت ہے، سماجیات کی حفاظت ہے۔ یہ سب ایمان کے ضمن میں آتے ہیں۔ حضرات علماء کرام دوسرے بھی تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا اقبال صاحب بوکرا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ گودرا میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور وہاں ہمارے نوجوان نسل کو ایمانیات کی حفاظت کی مختلف چیزیں آپ فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا احمد صاحب ترکیسر کے شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے دین کی قیمتی اور مختلف اعتبارات کی باتیں ذکر فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جذبہ عطا فرمائے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے دنیا سے جاتے ہوئے
دین میں کوئی کمی پیدا ہو، میں اللہ کے رسول کا سپاہی ہوں، میرے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے کسی میدان پر دشمن حملہ کرے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ جب ہمارے دل میں ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان جذبات کی قدر کر کے آنے والی نسلوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔